بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو 40 کا سبق نمبر 65 ہے، اور یہ سبق جنس بیع مال غیر المتقوم کے متعلق ہوگا، اور کتاب کی عبارت ولا بیع لبن امرأۃ سے لے کر وینتفع بہ تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، اجزاء بنی آدم مکرمۃ مصونۃ عن الابتذال بالبیع، کہ بنی آدم کی اجزاء یہ قابل عزت و احترام ہے اور بے کے ذریعے ذلت اٹھانے سے محفوظ کی گئی ہے، یعنی ان کی بے نہیں ہو سکتی۔ اصل نمبر 2، الخنزیر نجس العین والمیتۃ نجس بالدم النجس، خنزیر یہ نجس العین ہے، اس کی کسی جز کی بھی بے نہیں ہو سکتی، اور میتا یہ دم نجس کی وجہ سے نجس ہے، تو اگر دم نجس نکال دیا جائے تو اس کے اعضاء وغیرہ کی بے ہو سکتی ہے۔ اصل نمبر 3، الرق لا يتأتى الا فيما يتأتى فيه الاعتاق والموت لا يتأتى الا فيما كان فيه من الحیات، کہ رقیت وہاں پر حلول کر سکتی ہیں جہاں پر اعتاق آ سکیں، اور موت وہاں پر آ سکتی ہیں جہاں پر زندگی ہو۔ نمبر 4، یجوز بیع ما لا ينتفع به الا مآلا، کہ اس چیز کی بے جائز ہے جس سے مآلا نفع حاصل کیا جا سکتا ہو۔ سبق کے متعلقہ فصول کی طرف۔ تو بیع غیر المال او غیر المتقوم، کہ غیر مال کی بے کرنا یا مال غیر متقوم کی بے کرنا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس جنس کو ہم نے 3 فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1، بیع اجزاء بنی آدم، بنی آدم کے اجزاء کی بے کرنا، تو یہ ناجائز ہے اس کی کرامت کی وجہ سے۔ بیع اجزاء المیتۃ، مردار کے اجزاء کی بے کرنا، تو یہ بے باطل ہے حرمت انتفاع کی وجہ سے، لیکن یہ حکم علی الاطلاق نہیں ہے، اس میں تفصیل ہے اور وہ انشاءاللہ عبارت میں بیان کریں گے۔ بیع اجزاء الخنزیر، خنزیر کے اجزاء کی بے کرنا، تو یہ مطلقاً حرام ہے، باطل ہے، اس کی بے کی گنجائش نہیں ہے۔ آتے ہیں عبارت کی طرف۔ قال ولا يجوز بيع لبن امرأة في قدح، وقال الشافعي رحمه الله تعالى يجوز بيعه لأنه مشروب طاهر، ولنا أنه جزء الآدمي وهو بجميع أجزائه مكرم مصون عن الابتذال بالبيع، ولا فرق في ظاهر الرواية بين لبن الحرة ولبن الأمة. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يجوز بيع لبن الأمة لأنه يجوز إيراد العقد على نفسها فكذا على جزئها. قلنا الرق قد حل نفسها، فأما اللبن فلا رق فيه لأنه يختص بمحل تتحقق فيه القوة التي هي ضده وهو الحي ولا حياة في اللبن۔ اور عورت کے دودھ کی بے پیالے میں جائز نہیں ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی بے جائز ہے اس لیے کہ یہ پاک مشروب ہے، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ آدمی کا جز ہے اور وہ بشمول اپنے تمام اجزاء کے مکرم اور بے کے ذریعے ذلت اٹھانے سے محفوظ کیا گیا ہے۔ ظاہر الروایہ میں کوئی فرق نہیں ہے آزاد اور باندی کے دودھ کے مابین۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ باندی کے دودھ کی بے جائز ہے اس لیے کہ اس کی ذات پر عقد وارد کرنا یہ جائز ہے، تو اسی طرح اس کے جز پر بھی۔ ہم کہتے ہیں کہ رقیت اس کی ذات میں حلول کر گئی ہے، جہاں تک دودھ کی بات ہے تو اس میں کوئی رق نہیں ہے، اس لیے کہ رقیت ایسے محل کے ساتھ خاص ہے جس میں وہ قوت متحقق ہوتی ہے جس کی وہ ضد ہے، اور وہ زندہ آدمی ہے اور دودھ میں کوئی زندگی نہیں ہے۔ ولا يجوز بيع لبن امرأة، یہاں سے صاحب ہدایہ عورت کے دودھ کی بے کے متعلق کلام فرما رہے ہیں کہ کیا عورت کے دودھ کی بے جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو یہ مسئلہ مختلفی ہے حناف اور شوافع کے مابین۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس کی بے جائز ہے، اور دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ ایک پاک مشروب ہے، تو جس طرح دیگر پاک مشروبات کی بے جائز ہے، اسی طرح عورت کی دودھ کی بے بھی جائز ہے۔ اور احناف کے ہاں عورت کی دودھ کی بے ناجائز ہے، کیونکہ یہ آدمی کا جز ہے اور آدمی کے تمام اجزاء غیر متقوم ہے۔ غیر متقوم ہونے کا مطلب یہ کہ دنیا جہاں میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ان کے قائم مقام ہو سکیں، تو جب یہ مال غیر متقوم ہے تو اس کی بے بھی جائز نہیں ہے۔
اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بشمول اپنے تمام اعضاء اور اجزاء کے قابل احترام، قابل عزت، شرافت اور کرامت والا ہے، اور اس کی بے کرنا اس کی شرافت اور کرامت کے خلاف ہے، لہذا اس کی بے جائز نہیں ہوگی۔ ولا فرق فی ظاہر الروایہ، ظاہر الروایہ میں آزاد اور باندی کے دودھ میں کوئی فرق نہیں ہے، حکم کے اعتبار سے دونوں برابر ہے، دونوں کے دودھ کی بے یہ ناجائز ہے۔ اور نوادر میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت منقول ہے کہ باندی کے دودھ کی بے جائز ہے، اور دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ جیسے کہ اس کی ذات پر عقد وارد کرنا جائز ہے، اس کی کل کی بے ہو سکتی ہے، تو ایسے ہی اس کے جز کی بھی بے ہو سکتی ہے۔ قلنا، یہاں سے ظاہر روایہ کی طرف سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو جواب دیا جا رہا ہے کہ رقیت تو اس کے نفس میں حلول کر گئی ہے اور دودھ میں کوئی رقیت نہیں ہے، تو جب رقیت کی نفی کی گئی تو مالیت منتفی ہوئی، اور مالیت کے منتفی ہونے کی وجہ سے اس پر عقد وارد کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ غیر مال کی تو بے نہیں ہو سکتی۔ اب اس کی کیا دلیل ہے کہ دودھ میں رقیت نہیں ہے؟ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ رقیت وہاں آ سکتی ہے جہاں پر اس کی ضد آ سکیں، اور رقیت کی جو ضد ہے وہ آزادی ہے، اور آزادی اس جگہ آ سکتی ہے جہاں پر حیات ہو، یعنی زندہ شخص یہ آزادی کا محل ہے، اور دودھ میں کوئی حیات نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں ہے، جو ایک بدیہی بات ہے۔ تو جب دودھ میں حیات نہیں ہے، زندگی نہیں ہے، تو وہاں پر آزادی نہیں آ سکتی، اور جب آزادی کی نفی کی گئی تو آزادی کی جو ضد ہے رقیت وہ نہیں آ سکتی، اور رقیت کی جب نفی ہوئی تو مالیت ختم ہوئی اور غیر مال کی بے نہیں ہو سکتی۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال ولا يجوز بيع شعر الخنزير لأنه نجس العين فلا يجوز بيعه إهانة له، ويجوز الانتفاع به للخرز للضرورة فإن ذلك العمل لا يتأتى بدونه، ويوجد مباح الأصل فلا ضرورة إلى البيع، ولو وقع في الماء القليل أفسده عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى لا يفسده، لأن إطلاق الانتفاع به دليل طهارته، ولأبي يوسف رحمه الله تعالى أن الإطلاق للضرورة فلا تظهر إلا في حالة الاستعمال وحالة الوقوع تغايرها۔ اور خنزیر کے بالوں کی بے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ نجس العین ہے، لہذا اس کی اہانت کے لیے اس کی بے جائز نہیں ہوگی، اور سینے کے لیے اس سے نفع حاصل کرنا جائز ہے ضرورت کی بنا پر، اس لیے کہ یہ کام اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور یہ مباح الاصل مل جاتے ہیں، لہٰذا اس کی بے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر یہ توڑے پانی میں گر جائے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ پانی کو خراب کر دے گا، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خراب نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس سے نفع حاصل کرنے کی اجازت یہ اس کی طہارت کی دلیل ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اجازت ضرورت کی وجہ سے ہے، لہٰذا یہ ظاہر نہیں ہوگی مگر حالت استعمال میں، اور پانی میں گرنے کی حالت اس کی مغایر ہے۔ اس عبارت میں 3 مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مسئلہ خنزیر کے بالوں کی بے کے متعلق ہے، تو یہ تو مطلقاً ناجائز ہے کیونکہ نجس العین ہے اور یہ بالکل قابل انتفاع نہیں ہے، لہٰذا قابل انتفاع نہ ہونے کی وجہ سے اس کی بے بھی جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ، جوتوں کو ان کے بغیر اس کا سینا ممکن نہیں ہے، لہٰذا بنا بر ضرورت اس سے نفع حاصل کرنا اس صورت میں جائز ہے، اور یہ چونکہ مباح الاصل مل جاتا ہے، یعنی بغیر قیمت کے مل جاتا ہے، تو اس کی بے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج کل چونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے اور مضبوط داغے مل جاتے ہیں، اس لیے نہ تو اس سے نفع حاصل کرنا جائز ہے اور نہ ہی اس کی خرید و فروخت کرنا یہ جائز ہے۔ وَلَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ، یہاں سے یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر خنزیر کے بال ماء قلیل میں گر جائے تو کیا اس کی وجہ سے پانی ناپاک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ مسئلہ مختلفی ہے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالیٰ کی مابین۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں پانی ناپاک ہو جائے گا، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی نزدیک ناپاک نہیں ہوگا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ نفع کا حاصل کرنا یہاں پر مطلق ہے، اور یہ اطلاق یہ اس کی طہارت کی دلیل ہے، اور اگر پانی میں کوئی پاک چیز گر جائے تو اس سے ناپاک نہیں ہوتا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفع کا حاصل کرنا یہاں پر اگرچہ مطلق ہے، لیکن یہ ضرورت کی بنا پر ہے، اور ضرورت کی بنا پر جو حکم ثابت ہو وہ محدود رہتا ہے، مقید رہتا ہے۔
یہاں پر ضرورت چونکہ حالت استعمال میں ثابت ہے، لہذا حالت استعمال میں تو یہ پاک ہوں گے، اور حالت وقوع میں کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا حالت وقوع میں یہ اپنے سابقہ حکم پر برقرار رہے گا، ناپاک رہیں گے، اور پانی میں اگر کوئی ناپاک چیز گر جائے تو اس سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اگلی عبارت کی طرف قال ولا يجوز بيع شعور الانسان ولا الانتفاع بها لان الادمي مكرم غير مبتذل فلا يجوز ان يكون شيء من اجزائه مهانا مبتذلا وقد قال عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والمستوصلة الحديث وإنما يرخص فيما يتخذ من الوبر فيزيد في قرون النساء ودوائبهن۔ اور انسان کے بالوں کی بے جائز نہیں ہے اور نہ ہی اس سے نفع حاصل کرنا، اس لیے کہ آدمی یہ مکرم اور وقار والا ہے، لہذا اس کے اجزاء کی اہانت کرنا اور بے وقار کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی پر، اور ان بالوں کو جوڑنے کی اجازت ہے جو اونٹ وغیرہ سے لے کر عورت کے مینڈیوں اور زلفوں میں اضافہ کریں۔ انسان کے بالوں کی بے کے متعلق حکم بیان فرمایا ہے کہ انسان کے بالوں کی نہ تو بے جائز ہے اور نہ ہی اس سے نفع حاصل کرنا جائز ہے، اور اس پر دو دلائل ذکر فرمائی ہے۔ پہلی دلیل یہ کہ آدمی یہ مکرم اور وقار والا ہے، لہذا اس کی بے کرنا یہ اس کی کرامت اور وقار کے خلاف ہے، تو جیسے کل کی بے کرنا اس کی کرامت اور وقار کے خلاف ہے، ایسے ہی ان کے اجزاء کی بے کرنا بھی اس کی اہانت ہے اور اس کے وقار کے خلاف ہے، لہذا بے جائز نہیں ہوگی۔ اور دوسری دلیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ انہوں نے بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی پر لعنت فرمائی ہے۔ کیا لعنت فرمانے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام ناجائز ہے۔ واصلہ وہ عورت کہ جو دوسری عورتوں کے بال میں عورتوں کے بالوں کو جوڑتی ہے، اور مستوصلہ جو اس کام کا مطالبہ کرتی ہے، یعنی یہ حکم کرتی ہے کہ میرے بالوں میں دوسری عورتوں کے بال کو جوڑ دیا جائے، تو دونوں پر لعنت کی گئی ہے، جو اس کام کے ناجائز ہونے کی دلیل ہے۔ البتہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دوسرے جو جانور ہیں ان کے بال استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اگلی عبارت کی طرف ولا يجوز بيع جلود الميتة قبل ان تدبغ لانه غير منتفع بها قال عليه الصلاة والسلام لا تنتفع من الميتة بإيهاب وهو اسم لغير المدبوغ على ما مر في كتاب الصلاة قال ولا بأس ببيعها والانتفاع بها بعد الدباغ لأنها قد طهرت بالدباغ وقد ذكرناه في كتاب الصلاة۔ مردار کے چمڑے کی بے دباغت سے پہلے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ قابل انتفاع نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مردار کے چمڑے سے نفع حاصل نہ کرو، اور احاب غیر مطبوع چمڑے کا نام ہے، جیسا کہ کتاب الصلاح میں گزر چکا ہے۔ اور دباغت کے بعد اس سے نفع حاصل کرنے اور اس کو فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ دباغت کی وجہ سے پاک ہو چکا ہے، اور ہم کتاب الصلاۃ میں اس کو ذکر کر چکے ہیں۔ اس عبارت میں صاحب ہدایہ نے مردار جانور کے غیر دباغت شدہ چمڑے کے فروخت کرنے کا حکم بیان فرمایا ہے کہ یہ ناجائز ہے، اور عدم جواز کی دو دلیلیں ذکر فرمائی ہے۔ پہلی دلیل یہ کہ یہ قابل انتفاع نہیں ہے، تو جب یہ قابل انتفاع نہیں ہے تو اس کی بے بھی جائز نہیں ہے۔ اور دوسری دلیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردار کے ایسے چمڑے سے کہ جس کو دباغت نہیں دی گئی اس کے نفع حاصل کرنے سے منع کیا ہے، تو یہ منع کرنا بھی عدم جواز کی دلیل ہے۔ اور احاب جو ہے یہ غیر مطبوع چمڑے کو کہتے ہیں جس پر کتاب الصلاح میں بات کی گئی ہے۔ البتہ اگر دباغت دی جائے تو پہلا ہم اصول میں بیان کر چکے ہیں کہ مردار کا نجس ہونا یہ اس کے نجس خون پر موقوف ہے۔ اگر نجس خون نکال دیا جائے تو یہ پاک ہو جاتا ہے، تو دباغت سے چونکہ وہ ناپاک خون نکال دیا جاتا ہے اور وہ جو ناپاک رطوبات ہوتی ہیں وہ نکال دی جاتی ہے، تو نکالنے کی وجہ سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ چمڑا پاک ہوا، قابل انتفاع ہوا، اور قابل انتفاع ہونے کی وجہ سے اس کی بے بھی جائز ہوگی۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف قال ولا بأس ببيع عظام الميتة وعصبها وصوفها وقرنها وشعرها ووبرها والانتفاع بذلك كله جائز لأنها طاهرة كلها لا يحلها الموت لعدم الحياة وقد قررناه من قبل
والفیل کالخنزیر نجس العین عند محمد رحمہ اللہ تعالی وعندہما بمنزلۃ السباع حتی یباع عظمہ وینتفع بہ۔ مردار جانور کے ہڈیوں، اس کے پٹھے، اس کا اون اور اس کے سینگ اور بال اور مردار اون کے فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ان سب سے نفع حاصل کرنا جائز ہے، اس لیے کہ ساری کی ساری پاک ہے، اس میں موت حلول نہیں کرتی زندگی کے نہ ہونے کی وجہ سے، اور اس کو ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہاتھی خنزیر کی طرح نجس العین ہے، اور شیخین کے نزدیک یہ دیگر چیر پار کرنے والے جانوروں کی طرح ہے، یہاں تک کہ اس کی ہڈیوں کی بے ہو سکتی ہے اور اس سے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس عبارت میں 3 مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مسئلہ میتہ کے ان اعضاء کی بے کے متعلق ہے کہ جن میں کوئی حیات نہیں ہے، تو ان کی بے جائز ہے۔ جواز کی دلیل یہ ہے کہ شرعاً قابل انتفاع ہے، اور ہر وہ چیز جو شرعاً قابل انتفاع اس کی بے ہو سکتی ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ ان سے نفع حاصل کرنا یہ جائز ہے، تو جواز کی دلیل کیا ہے؟ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ان اعضاء میں حیات نہیں ہے، تو جب حیات نہیں ہے موت نہیں آ سکتی، تو جب موت نہیں آ سکتی تو موت کے اوپر مرتب ہونے والے آثار اور احکام بھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ ہاتھی خنزیر کی طرح نجس العین ہے کہ نہیں ہے، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ خنزیر کی طرح نجس العین ہے، اور شیخین فرماتے ہیں کہ نہیں، دیگر سباع کے حکم میں ہے، جیسا کہ ان سباع کے ہڈیوں سے اور ان اعضاء سے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے کہ جن میں حیات نہیں ہے، ایسے ہے فیل کے ہڈیوں سے اور ان اعضاء سے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے کہ جن میں حیات نہیں ہے۔ اس مسئلہ میں مفتابہی قول جو ہے وہ شیخین کا ہے، جیسے کہ فتح القدیر کی عبارت سے بھی معلوم ہوتا ہے، اور ابو داؤد شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت بھی منقول ہے کہ انہوں نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یا ثوبان اشتر لفاطمۃ قلادۃ من عصب وسوارین من عاج۔ عاج ہاتھی کے دانتوں کو کہتے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھی کے دانتوں کے کنگن خریدنے کا حکم یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نجس العین نہیں ہے۔ اگر نجس العین ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس کے خریدنے کا حکم صادر فرماتے ہیں؟ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔